منصوبہ ہے 1320 میگا واٹ کا. اس نے باقاعدہ طور پر اپنی بجلی کی پیداوار مکمل طور پر شروع کر دی ہے, اور مہینے کے وسط میں ایک اور جو پروجیکٹ بہت سالوں سے خاص طور پہ 2018 سے 22 تک ایک مجرمانہ غفلت کا شکار تھا, جو تھل نووا کا پروجیکٹ ہے 330 میگا واٹ کا, اس نے بھی اپنی جو سنکرونائزیشن ہے, یعنی ان کو جو ہم قدم ہونا تھا سسٹم سے, وہ ہو گئے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے 10 ماہ کے دوران جو کاوش کی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال میں, صرف اس سال میں, اپریل 2022 کے بعد سے صرف تھر سے پیدا ہونے والی بجلی میں 1980 میگا واٹ نئی کیپیسٹی ایڈ کر دی گئی ہے. یہ 2000 میگا واٹ جو ہیں یہ پاکستان کے اپنے مقامی کوئلے سے پیدا ہونے والی سستی بجلی ہے, جو اب سسٹم میں آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ اس مہینے سے, جس سے ہمیں آئندہ آنے والے جو موسم گرما ہے اس میں بھی بہت مدد ملے گی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں, اور ساتھ ہی بجلی کی قیمت کم کرنے میں. تھر میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان پر 175 ارب ٹن کے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں, جو کہ 1 لاکھ میگا واٹ پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں. تو ابھی تو ہم نے صرف, اگر ہم جو پچھلا اینگرو تھر کول کا پلانٹ شروع ہوا تھا کچھ سال پہلے, تو ابھی صرف 2600 میگا واٹ ہم نے پیدا کرنا شروع کیا ہے. لیکن یہ انتہائی خوشائند ہے کہ اب تھر کے معاملے میں تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور تھر کا جو کوئلہ ہے وہ پوری طرح پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے, اور بڑے پلانٹس میں بھی بنائی جا سکتی ہے. تو جہاں ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت حاصل تھی ان سارے پروجیکٹس کو مکمل کرنے میں, لیکن میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا, اور سندھ کے توانائی کے وزیر امتیاز شیخ صاحب کا, کہ انہوں نے بھی سارے معاملے میں ہماری معاونت کی, اور پاکستان کی جو توانائی کا مستقبل ہے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے ان 2640 میگا واٹ سے, جو اب تھر کے کوئلے سے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور جو منصوبہ ہم نے مکمل کیا ہے وہ ہے ایران پولان, جو ایران کی سرحد ہے, وہاں سے گوادر تک کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی, جس کا آغاز پچھلے سال جولائی میں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ گوادر جا کر اس کا افتتاح کریں گے. یہ بھی انتہائی اہم منصوبہ ہے جو تکمیل ہوئی ہے, کیونکہ گوادر کے لیے جو توانائی کی ترسیل ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ مارچ کے وسط تک یہ لائن جو ہے باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دے گی. ایران سے 100 میگا واٹ کی بجلی گوادر کو حاصل ہوگی, جس سے گوادر کی جو ترقی ہے اس میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور, اور وہ جو ہمارا علاقہ ہے انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا. اور آخری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ جو وزیر اعظم کا 6000 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ ہے, اس حکومت نے اس کا آغاز کیا ہے, اس کا جو پہلا حصہ ہے 600 میگا واٹ مظفر گڑھ میں جو 600 میگا واٹ لگیں گے, اس کے لیے جو ریکویسٹ فار پروپوزل جو اشتہار ہے وہ دے دیا گیا ہے, اور ہمیں یہ توقع ہے کہ 17 اپریل کو اس کی بولی ہوگی, اور جس کے نتیجے میں کم سے کم قیمت پر ہم یہ شمسی توانائی کا منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے. تو یہ سارے ایشوز جو بہت توانائی کے حوالے سے ہیں, اگرچہ موجود ہیں اور گمبھیر ہیں اور ہمارے لیے چیلنج ہے,
لیکن ہم نے توانائی کا جو مسئلہ ہے اس کی بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کے مقامی ایندھن کو استعمال کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے لیے ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں، لیکن اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو قیادت ہے، ان کی جو انرجی ہے اس معاملے میں کہ ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اور اللہ کے کرم سے اب یہ تھر کول کے جو 2640 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ اپنی پوری بجلی ہمارے نیٹ ورک کو فراہم کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں سفر مان صاحب جیو سے منسٹر صاحب، نو ڈاؤٹ کہ یہ پروجیکٹس یقیناً سستی بجلی پیدا کریں گے، لیکن ابھی جو پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی جو انرجی منسٹری، جس میں آپ کی ڈویژن بھی شامل ہیں، اس میں جو بجلی کا ٹیرف ہے، اگرچہ آپ نے کافی پروٹیکٹ کرنے کی، جس طرح آپ نے کل بتایا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوشش کی ہے، تو آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی مسائل یہ سارے طے ہو چکے ہیں، یہ ابھی بھی مسئلہ ہے آپ کی منسٹری کا؟ جی دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشنز ہیں، جو کہ وزارت خزانہ کے تھرو ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کا جو مین کنسرن ہے، جو تحفظات ہیں، وہ جو گردشی قرضہ ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور وہ تحفظات اگلا جو مالی سال ابھی آنا ہے، جولائی 2023 سے جو شروع ہوگا، اس کے بارے میں ہے۔ اس مالی سال کے تمام معاملات جو ہیں ان پر ہمارا معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف وہ اگلے مالی سال کے بارے میں کچھ ہم سے گارنٹیز چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے صارفین کو ایک خاص حد سے زیادہ اس پر ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن میں پھر دہرا دوں کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف، جس میں آخری دفعہ پچھلے موسم گرما میں جس میں اضافہ کیا گیا تھا، بنیادی ٹیرف میں کسی بھی جو سلیٹ ہے، چاہے وہ کم سے کم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ رضا احمد صاحب، روز ٹی وی۔ اچھا سر، یہ 2000 سے زائد میگا واٹ بجلی پیدا ہونا شروع ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں 2640 اور یہ شامل بھی ہو چکی جی۔ تو جو اب لوڈ شیڈنگ ہے سردیوں میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اب ختم ہو جائے گی یا پھر بھی جاری رہے گی؟ جی، سردیوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ بچت کا منصوبہ ہے، وہ بجلی ہمارے پاس بنانے کے وافر ذرائع اور ایندھن موجود ہے، لیکن پچھلے موسم گرما میں جو ایک تلخ تجربہ ہوا تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اگر آپ تیل کے پلانٹس چلائیں گے تو اس سے صارفین پر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑتا ہے، تو لہٰذا اس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے یہ ایک ہم نے قدم اٹھایا، جس کا بڑا مثبت نتیجہ بھی آیا، اگرچہ اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، اچھی خبریں خبر نہیں بنتی، لیکن اگر آپ صارفین نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے مہینے کے بلوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں ان کو پیسے واپس ملے ہیں، ان کے بل کم ہوئے ہیں، کیونکہ نیگیٹو تھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ کراچی والوں کے لیے تو 10 روپے 23 پیسے کی کمی تھی فی یونٹ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ تو اس لیے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں ہم بجلی کو فراہم بھی کریں جتنا ہمارے پاس ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صارفین کے بلوں کا بھی خیال ہے، ان کو کم کرنے کا بھی خیال ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میں بار بار اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ صنعتی صارفین کے لیے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی، اس تمام عرصے میں ان کو مکمل طور پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ظہیر صاحب سماج سے۔ سر، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ گردشی قرض کا آپ نے بتایا، اس میں کچھ ڈسکوز ایسی ہیں جو انوالو ہیں، جن کا اسٹاف انوالو ہے، تو ڈسکوز کو ایفیشنسی جو ان کی بہتر کرنے کے لیے صوبوں کے حوالے کرنے کا کوئی پلان ہے؟ ایک دوسرا سوال لوڈ مینجمنٹ پلان ظاہر ہے بنایا جائے گا، چونکہ آر ایف او سے جو بجلی بن رہی ہے، اب تو ڈالر ریٹ بڑھ گیا اور تقریباً 60 روپے سے زیادہ کی یونٹ پڑ گئی، تو اس کے لیے کوئی پلان ہے کہ جب سستی بجلی متبادل نہیں ہے تو کتنا لوڈ مینجمنٹ کتنا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، ہماری تو اس وقت وزیر اعظم کو جو ہم نے پہلا اپنا تجویز دی ہے، جس پہ وزیر اعظم کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی رائے اور ان کا حکم ہے کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے، تو لہٰذا ہمارا جو اس وقت کوشش ہے وہ یہی ہے
کہ وزیر اعظم کو ہم ایک حقیقی تصویر ان کے سامنے پیش کریں. اور چونکہ بجلی حقیقت یہ ہے کہ ملک میں مہنگی بجلی پیدا کرنے کے وافر ذرائع موجود ہیں، لیکن ایسی بجلی جو صارفین کے لیے قابل قبول ہو، اس کی قیمت قابل قبول ہو، وہ کم ہے. ہمارے پاس اس کی مطلوبہ مقدار میں سستی بجلی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم جو مہنگی بجلی کے ہمارے ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے. یہ بھی 2022 میں جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دو جو ہمارے پاس پہلے سمجھے جاتے تھے کہ کم قیمت والے ذرائع ہیں، ایک جو امپورٹڈ کوئلہ ہے اور RLNG ہے. لیکن پچھلے سال میں جو حالات بین الاقوامی طور پر پیدا ہوئے اس کی وجہ سے کوئلے کی قیمت میں بھی 4 گنا اضافہ ہوا، امپورٹڈ جو بین الاقوامی قیمت ہے، اور RLNG کی نہ صرف قیمت میں 3 گنا سے زائد کا اضافہ ہوا بلکہ وہ اس وقت مہیا ہی نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، بیکاز یورپ نے وہ سب گیس جو ہے انہوں نے خرید لی ہے. تو اسی لیے جو ہمیں مستقل طور پر نئے ذرائع استعمال کرنے ہیں پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور اسی لیے اس کا میں نے ذکر کیا کہ تھر کول کو جو 4 سال مجرمانہ غفلت کی گئی، نااہلی مجرمانہ نااہلی تھی فاشسٹ حکومت کی، اس سے ہم نکلے ہیں. اور اس لیے 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ 2000 میگا واٹ تھر کول جو ہے اس کو پش کر کے ہم نے چلا دیا ہے، تاکہ یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں 2017 سے 16 سے پینڈنگ تھے، لیکن اب یہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. اسی طرح یہ جو شمسی توانائی کی پش ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں کم سے کم مہنگے ایندھن استعمال کر کے اپنے جو قدرتی ایندھن ہیں یا ہماری اپنی جو انرجی اویلیبل ہے پاکستان میں اس کو استعمال کرنا. جی ڈسکوز میں بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک تو اس کا ایک ٹیکنیکل حل ہے کہ جہاں زیادہ چوری ہوتی ہے جن سیکٹرز میں، وہاں ہم کوئی 1.5 لاکھ سے زائد جو ایڈوانس میٹرز ہیں وہ انسٹال کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ توقع ہے کہ 30 جون 2023 تک یہ جو بڑے پاکستان کے تمام بجلی کے صارفین پورے ملک میں وہ ایڈوانس میٹرز پر ہوں گے. تو لہذا جہاں سب سے زیادہ ہمیں لیکیج ہے اور انسینٹیو ہے ڈسکوز میں، وہاں ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم چوری اور نقصانات کو کم کر رہے ہیں. ایڈوانس میٹر کا ذرا ایلیبوریٹ کر دیں تھوڑا سا. جی ایڈوانس میٹرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹرز ایسے ہیں جو 24 گھنٹے، چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہیں تو لہٰذا جو صارف ہے اس کے موبائل فون پر بھی اس کا بل جو ہے وہ ہر منٹ اس کو اویلیبل ہوگا، اور اسی طرح وہی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے پاس بھی ہوگی. تو لہٰذا وہ جو بہت سارے اوور بلنگ کے ایشوز ہیں، یا یہ ایشو ہے کہ جی ایک جگہ سے چوری ہوئی اور یونٹ کہیں اور ڈال دیے گئے، یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ اب ممکن نہیں رہے گا. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو بڑی ڈسکوز ہیں جہاں یہ ایشوز بنتے ہیں وہ بھی ہوگا. اور ایک ہمیں بہرحال حاکمیت کا چیلنج ہے ملک کے شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں، اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہم نے عوامی نمائندوں سے بھی کی ہے اور کریں گے کہ وہ ہماری معاونت کریں. اور یہ جو سو کالڈ کہا جاتا ہے کہ جی کلچر بن گیا ہے، اس کلچر کو چینج کریں. اور کیونکہ ہم سب اس کے ہم اور ہمارے خاندان جو ہیں اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، تو ڈسکوز کی جو مینجمنٹ ہے اس میں چینجز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئیں گے. اعجاز صاحب صاحب ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں کمپلینٹ سسٹم ذرا بہتر تھا، اب کمپلینٹ سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں، کمپلینٹ سسٹم میں نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ بلا اطلاع بجلی اگر کچھ کام کرنا ہوتا ہے، مینٹیننس کا معاملہ ہے، تو پہلے اس کی ایک اطلاع آ جایا کرتی تھی، اب وہ بلا اطلاع کئی گھنٹے کے لیے بند ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہم نے تو بہت پش کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھرپور استعمال سے جو کمپلینٹ کا سسٹم بھی ہے، اور جو یہ مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں شٹ ڈاؤن کرتے ہیں ریپیئرز کے لیے یا مینٹیننس کے لیے، کہ وہ نہ صرف صارفین کو مطلع کریں بلکہ
سوشل میڈیا کے ذریعے جو اب ذرائع اویلیبل ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، تو اس پہ ہمیں تو جو کمپلینٹ میکنزم ہے وہ اب اس وقت سینٹرلائزڈ ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کے ذریعے. تو اگر کوئی ایسے انڈیویجول ایشوز ہیں تو ضرور ہم اس کو ہینڈل کریں گے، لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نے بہت پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے تاکہ کمپلینٹس کی جو رجسٹریشن ہے اور ان کے اوپر جو ان کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی پورا کا پورا اب انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. ایک اس سے ذرا ہٹ کر ہے، گزشتہ روز ہم نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ پارلیمان میں وزراء بہت کم تعداد میں آ رہے ہیں. گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر نے تو وزیر توانائی پکار کے یہ کہا کہ جی وہ نہیں آتے اور برہمی کا اظہار کیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جو تمام جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، وہ جمہوری جماعتیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہمیشہ کرتی ہیں، لیکن ان کی حکومت میں انہی کے وزراء اب زیادہ تر غائب رہتے ہیں اسمبلی سے؟ جی یہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں تو کل 2 گھنٹے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے توانائی کی، اس کے سامنے میں حاضر ہوا تھا اور میں نے تفصیلی طور پر جو ممبران کے تحفظات تھے، ان کے سوالات تھے، ان کے جوابات دیے ہیں. تو بہرحال یہ آن گوئنگ چیلنج ضرور ہے کہ ہم اس کو کریں، اور انشاءاللہ کل تو اب سیشن پروروگ ہو گیا، اگلے سیشن میں حاضری اور پہلے سے بہتر دیں گے. میں اب حالیہ اس مہینے میں 2 دفعہ سینٹ میں بھی میں نے حاضری دی ہے اور وقفہ سوالات میں سوالات کے جواب خود دیے ہیں. تو جتنی ہمارے پاس وقت اویلیبل ہے، پارلیمان ہمارے لیے بے حد اہم ہے، ہم اپنی حاضری دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.